ارے بھائی سجدے میں جا رہا ہے، سنبھالو اس کو ذرا. یہ ٹیں کی آواز اس قدر طبیعت کے اوپر گرا گزرتی ہے. جب موبائل نہیں تھا تو کیسے رہتے تھے آپ لوگ؟ ذرا سب آف کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي حديث بعده يؤمنون. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز ماں اور بہنوں، بنگلور کی ایک مسجد میں ایک قاسمی صاحب امام اور خطیب ہیں. ہمارے بنگلور کے احباب نے ان کی کچھ کیسٹیں مجھ تک پہنچائیں. میں نے وہ تمام کیسٹیں سنی. پوری تقریر میں قرآن اور حدیث کا کہیں پتہ نہیں. صرف اور صرف اہل حدیثوں کو گالیاں دی گئیں اور انداز بالکل بازاری. کم سے کم یہ انداز تقریر کسی عالم کا نہیں ہو سکتا. ارے کمینے، انگریز کا بچہ، انگریز کی اولاد، بتائیے یہ انداز تقریر اور یہ انداز تکلم کسی عالم کا ہو سکتا ہے؟ تمام کیسٹوں میں اہل حدیثوں کو جی بھر کر کے انہوں نے گالیاں دی ہیں. ان کے اس عمل کے تعلق سے حدیث رسول کیا بولتی ہے؟ حدیث ملاحظہ. وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے، اور کسی مسلمان سے قتال کرنے والا کافر ہے. اس حدیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں کو گالیاں دینے والا فاسق ٹھہرتا ہے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا اہل حدیث مسلمان ہیں؟
کہ جو اہل حدیث کو گالی دے وہ فاسق ہے؟ تو آئیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ اہل حدیث مسلمان ہیں۔ حدیث پاک ملاحظہ ہو، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان ورواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہماری نماز پڑھے، کون سی نماز؟ جو نبی کی نماز تھی، جو صحابہ کرام کی نماز تھی، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی۔ الحمدللہ اہل حدیث نبی کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ واستقبل قبلتنا، اور جو ہمارے قبلے کا رخ کرے، ظاہر ہے کہ اہل حدیث کا اور کوئی قبلہ ہے ہی نہیں سوائے اس قبلے کے جس قبلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا گیا اور جو صحابہ کرام کا قبلہ تھا۔ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ذبیحہ کیا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے حلال جانور کو ذبح کرنا، یہ تھا صحابہ کرام کا ذبیحہ۔ الحمدللہ ہم اسی طریقے کا ذبیحہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں کسی آدمی میں ہوں، جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، اس کے بارے میں فرمایا گیا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، تو ایسا آدمی مسلمان ہے اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کے اندر کوئی گڑبڑی مت کرو۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اہل حدیث الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ اہل حدیث کو گالی دینے والا فاسق اور ان سے قتال کرنے والا کافر، کفر کا مرتکب ہے۔ یہ تو تھا گالی کا جواب، پہلی گالی کا، ارے کمینے کا جواب۔ انگریز کی اولاد ہیں ہم۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف، کیا ہم انگریز کی اولاد ہیں؟ پہلے میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم میں لائے ہیں۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں۔ روایت اس طرح ہے، وَعَن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ لَكُمْ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِي هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے۔ حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کے باپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں، تمہارے لیے کوئی خیر نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مدد کیا جانے والا رہے گا، جس کی مدد کی جائے گی،
اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت امت کے اس فرقے کو، امت کی اس جماعت کو، امت کے اس گروہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، قیامت تک ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا۔ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام المحدثین حضرت محمد ابن اسماعیل البخاری اور ان کے استاد محترم مشہور ناقد حدیث، مشہور محدث علی ابن مدینی دونوں کہتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد، اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، ہم اصحاب الحدیث، یہ اہل حدیث ہیں۔ اب بتاؤ، جب اہل حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق، ان کے استاذ علی ابن مدینی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹھہرتے ہیں، تو پھر انگریز کی اولاد کیسے ہوئے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ایک روایت اور لے لیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ اس کے اوپر، وہ حدیث ملاحظہ ہو۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ياتين على امتی ما اتى على بني اسرائيل حزب النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت الى 72 ملة وتفترق امتي الى 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان باب افتراق هذه الامة وقال احمد بن حنبل رحمه الله ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی وہ آدمی ہوگا جو ایسا کام کرے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے کہ وہی ناجی ہوگا، وہی جنتی ہوگا۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس فرقے کا نام کیا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا کہ طریقہ کار سے پہچان لوگے وہ فرقہ کون سا ہوگا، جو ناجی ہوگا اور جو جہنم سے نجات پانے والا ہوگا۔ منہج بتایا گیا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ یہ منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں، اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے، ما انا علیہ واصحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس فرقے سے اور اس جماعت سے مراد بحمد اللہ اہل الحدیث ہی ہیں۔ ایک روایت حضرت ثوبان کی جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ ملا ہے، روایت اس طرح ہے، وعن ثوبان، اس حدیث کو ملا لیں، بات بالکل واضح